بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام میں جانوروں کو ذبح کرنے کا صحیح طریقے پر بات کریں گے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ تنقید کا باعث رہا ہے، جو کہ صرف اس دن اور اس دور میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں جانوروں کے حقوق کی تحریکیں اور سائنسی ترقی عروج پر ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے کہ اسلام کا اس موضوع پر کیا موقف ہے؟ کیا ہم اسے سائنس کے ساتھ بیک اپ کر سکتے ہیں؟ اسلامی قانون کے مطابق جانوروں کو ذبح کرنے کی رسم کا عربی لفظ ذبیحہ کہلاتا ہے، جو بنیادی طور پر ذبح شدہ گوشت کو حلال یا کھانا جائز سمجھتا ہے۔ یہ حلال جانوروں جیسے مرغی، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کے ذبح پر لاگو ہوتا ہے، اور حرام جانوروں جیسے خنزیر، کتے، بلی وغیرہ کے ذبح پر باطل ہو جاتا ہے۔ سخت قوانین کے سیٹ جس پر ہم عمل کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ذبح ایک مسلمان یا اہل کتاب کے ذریعے کرنا ضروری ہے۔ صرف ایک مسلمان یا کوئی اہل کتاب گوشت کو حلال قرار دینے کے کام انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نام کی تلاوت سے شروع کریں۔ پہلا قدم اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت لینے اور اس کے نام اور صرف اس کے نام کے تحت ذبح کرنے کے لیے ہے۔ کسی دوسرے دیوتا کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جانور کو تیز دھار چاقو سے ذبح کرنا تاکہ درد کو کم کرنے کے لیے ہو۔ جانور کی قربانی تیز دھار چاقو سے کرنی چاہیے اور اسے جلدی کرنا چاہیے۔ ایک کند چاقو صرف پوری آزمائش کو طول دے گا، جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ جانور کے گلے، ہوا کی نالی اور خون کی نالیوں کو براہ راست سوراخ کریں۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ چاقو کو براہ راست جانور کے گلے اور ونڈ پائپ پر رکھے اور ہر ممکن حد تک درست طریقے سے کاٹ لے۔ تمام خون کی نالیوں کو کاٹ دے، لیکن خود ریڑھ کی ہڈی کو نہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو کاٹنے سے عصبی ریشوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو کاٹنا چاہیے۔ دل کا دورہ پڑنے والا جانور خون روکتا ہے، اس کی وجہ سے جانور جلد اور کم سے کم درد کے ساتھ مر جاتا ہے۔ خون۔ نمبر 5، خون نکالنا۔ جانور کا سر نکالنے سے پہلے تمام خون کو جسم سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ جانور کے جسم کو کسی بھی قسم کے بیکٹیریا، زہریلے مادوں یا جراثیم سے پاک کرتا ہے جو جانوروں کو خون میں رہ سکتے ہیں، جو مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق ذبیحہ کا طریقہ دراصل ذبیحہ کی سب سے زیادہ انسانی اقسام میں سے ایک ہے۔ ہوا کی نالی خون کی نالیوں کو تیزی سے چھیدنے سے خون، آکسیجن اور گلوکوز کا اہم ذریعہ منقطع ہو جاتا ہے، جو کہ جانور کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جانور فوری طور پر ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کوئی درد محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ جسم سے بہر خون کے تیز بہاؤ کی وجہ سے حرکت صرف پٹھوں کے کھچاؤ میں ہے، یہ درد کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذو الحج کے پہلے دن سے قربانی کے بعد تک اپنے بال اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذو الحج کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو کسی خاص راستے پر جانے کے لیے مقرر کیا ہے، جس کی وجہ سے انسانی دماغ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ذبیحہ کا طریقہ، ذبیحہ جانوروں کو ذبح کرنے کا شاید سب سے زیادہ انسانی اور رحم والا طریقہ ہے، جس سے زندہ جانور کو تکلیف کو کم کرنے کا کہا جا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ خالق حکمت والا ہے، اسے ایسا سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔